ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی کی تلخیاں ہمیں سب بھلا دیتی ہیں کہ آپ کتنے لاڈلے ہیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے وہ بہت پریشان تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا باپ کیا نوکری کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ آپ کو شہزادیوں کی طرح پالا ہوتا ہے۔ بہت پریشانی سے وہ اپنا ماتھا بار بار مسل رہی تھی۔ بابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کچرے اٹھانے والی گاڑی چلاتے تھے اور اچانک سے آج جب وہ کالج میں تھی تو اسے یہاں پر بری خبر ملی تھی کہ اس کے بابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ہسپتال آئی تو اماں کے بھی ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ وہ ابھی بھی یونیفارم میں ملبوس تھی۔ اماں نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا، جبکہ وہ ان کو تسلی دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسے زندگی سے اس قدر بے رحمی کی امید نہیں تھی کہ پہلے بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا تھا، لیکن باپ کو وہ کھونا کسی بھی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں وہی واحد شخص تھا جو اس کا دوست بھی تھا اور بہترین باپ بھی۔ وہ بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی، لیکن آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں تمہارے لیے بہت پیارا جوڑا لے کر آؤں گا جو تم اپنے کالج کے سالانہ فنکشن پر پہن لینا۔ بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اور آپ بھی میرے ساتھ وہاں پر جائیں گے؟ اس نے لاڈ سے بابا کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے کہا۔ بیٹا، میرے کپڑے گندے ہیں، تم ذرا ادھر سامنے بیٹھو۔ بابا نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو اس نے سر اٹھا کر ناراضگی سے بابا کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے جب آپ مجھے یوں خود سے دور کرتے ہیں۔ بالکل بھی گندے کپڑے نہیں ہیں آپ کے، آپ بہت پیارے لگتے ہیں مجھے، اور یہ بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آئندہ ایسا کہا تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گی، پھر بات نہیں کروں گی۔ خفگی سے بابا کو دیکھتے ہوئے اس نے جس طرح کہا تو انہوں نے فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی بیٹی دی تھی اور وہی ان کے لیے فخر کا باعث تھی، جو اس مشکل دنیا میں سب سے آسان انسان تھی۔ اچھا مجھے بتائیں، کل آپ کون سا جوڑا پہن کر جائیں گے وہاں پر؟ وہ سفید والا ٹھیک رہے گا نا؟ بابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے پوچھا تو انہوں نے گہری سانس لی۔ دیکھو نور بیٹا، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں کوڑا اٹھانے والا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی عزت میں کوئی کمی آئے۔ انہوں نے جس انداز میں کہا تو اب کی بار نور جہاں واقعی غصے میں آ گئی۔ بابا، آپ کی وجہ سے میں اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو رہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں اس دنیا کی آسائشیں افورڈ کر پا رہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے گھر کے حالات اتنے تنگ ہونے کی وجہ سے میں پڑھ پا رہی ہوں، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے تو میرے لیے شرم کا مقام ہوگا؟ بابا، آپ میرے ساتھ جائیں گے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بابا نے خود کوڑے والی گاڑی چلائی ہے اور مجھے اس قدر آسائشیں دی ہیں کہ شہزادیاں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ نور جہاں نے جذباتی ہوتے ہوئے تقریر جھاڑ دی تو بابا نے محبت سے اسے دیکھا۔ وہ صرف ان کی بیٹی نہیں تھی، ان کی دوست بھی تھی، اور ماضی کا ایک بہت اہم قصہ اس سے جڑا تھا۔ وہ ان کے لیے بہت اہم تھی۔ ماضی میں بھی کوئی تھا جو ان کو یوں ہی فخر کا لمحہ سمجھتا تھا، اور اب بھی کوئی ایک ہی انسان تھا جو ان کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ تو مجھے نہیں لے کر جائے گی تو؟ اماں نے وہاں آتے بظاہر ناراضگی سے کہا، مگر وہ اس بات سے بڑی خوشی محسوس کرتی تھی کہ دونوں باپ بیٹی کے درمیان بہت محبت اور پیار تھا۔ ارے کیوں نہیں لے کر جاؤں گی اماں، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں آپ دونوں کو لے کر جاؤں گی۔ محبت سے اس نے دونوں کے ہاتھوں کو تھاما۔ اماں سارا دن سلائی کڑھائی کر کے اس کے اسکول کی فیس بھرا کرتی تھیں، اور بابا نے اس کے تمام نخرے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تو یہ لڑکی اتنی جذباتی ہے کہ مجھے پریشان ہی کر دیتی ہے کہ اس ظالم دنیا میں اس کا کیا بنے گا۔ دیکھو، اپنے باپ کی نصیحت یاد رکھنا کہ کسی کے سامنے نہیں رونا، خوشی سے بھی نہیں،
اور غم سے بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رونا نہیں ہے، تم رو سکتی ہو، اپنے باپ کے سامنے رو سکتی ہو، اپنی ماں کے سامنے یا بند کمرے میں اکیلے رو لینا، لیکن کبھی بھی زمانے میں کسی اور کے سامنے مت رونا، کیونکہ یہاں پر کوئی کتنا بھی ہمدرد کیوں نہ بنتا پھرے، لیکن حقیقتاً ہمارے آنسوؤں سے کمینی سی خوشی دیتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے آنسوؤں سے کوئی خوشی نہیں دینا چاہیے۔ اسے بابا کی نصیحت یاد آئی تو فوراً سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ احمد علی مریض کے ساتھ کون ہے؟ ایک نرس وہاں آ کر سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی تو نور جہاں فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ شاید ان کا مقام تعین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر علاج کرانا افورڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ صفائی والے ہیں، اس نے فوراً کہا۔ کیا مطلب؟ نرس نے فائل اٹھا کر چونکتے ہوئے اس کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ کچرا اٹھانے والی گاڑی چلاتے ہیں۔ اماں نے فوراً تصدیق کرتے اسے دیکھا۔ تو آپ کہیں کہ کوڑا اٹھانے والے ہیں ہم، نرس نے تلخی سے کہا۔ کوڑے والے ہم ہیں کیونکہ کوڑا ہم پھینکتے ہیں، جبکہ وہ اٹھاتے ہیں تو وہ صفائی والے ہوئے۔ نور جہاں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نرس کا سر پھوڑ دے۔ اوکے بی بی، میرا دماغ نہ کھاؤ، تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ بہت شدید ہوا ہے، اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں اور آپریشن کے لیے 10 لاکھ چاہیے۔ نرس نے یہ کہتے ہوئے ایک پیپر اس کی جانب بڑھایا، اور نور جہاں کو یوں لگا کہ اس کے ہاتھوں میں جیسے طاقت ہی نہ رہی ہو۔ 10 لاکھ؟ وہ بہت مشکل سے بول پائی۔ جی بالکل 10 لاکھ۔ نرس نے پیپر کے اوپر انگلی رکھی۔ اس نے اور اماں نے ایک دوسرے کو بے یقینی اور دکھ سے دیکھا، کیونکہ شاید دونوں کو معلوم تھا کہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست وہ لوگ نہیں کر پائیں گے۔ آپ بابا کا آپریشن شروع کریں، میں ارینج کر لوں گی، نرس کو اس قدر پر اعتماد انداز میں کہا کہ جسے وہ گھر سے بس پیسے لینے جا رہی ہو اور 10 لاکھ اس کے پاس پڑے ہوں۔ دیکھیں بیبی، ہم ایسا نہیں کر سکتے، پہلے آپ کو پیسے جمع کروانے پڑیں گے، اس کے بعد ہی آپ کے بابا کا آپریشن شروع ہوگا۔ نرس نے صفاقی کی تمام حدوں کو پار کر دیا، اور نور جہاں کو بہت اذیت ہوئی۔ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس نرس کو دیکھا جو اسے اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ اس کا باپ اتنی اذیت میں تھا اور اسے پیسوں کی پڑی تھی، یہی بات اسے دکھ دے رہی تھی۔ اگلے 48 سے 72 گھنٹے آپ کے لیے بہت اہم ہیں، اس دوران ہر حال میں آپ کو پیسوں کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اس نے جس قدر بری خبر سنائی تھی، اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ تھی کہ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو اس نے پلٹ کر اماں کی طرف دیکھا، جو گرنے والے انداز میں وہاں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ نور جہاں، بندوبست کیسے ہوگا؟ اماں کی آنکھوں میں ابا کو کھونے کا خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ہو جائے گا اماں، پریشان نہ ہو۔ اسے یہ نہیں پتا کہ کیسے ہوگا، مگر اس نے ماں کو یقین دلا دیا تھا کہ ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اماں ابا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، انہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اسے ہر قیمت پر پیسے ارینج کرنے تھے، کیونکہ اگر خدا نہ کرے وہ پیسے ارینج نہ کر سکی تو ابا کو کچھ ہو جائے گا، اور ابا کو کچھ ہو گیا تو یقیناً وہ اپنی ماں کو بھی کھو دے گی، اور اب اسے ہر حال میں کسی بھی قیمت پر پیسے ارینج کرنے تھے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اس کے باپ نے بغیر کہے اس کے لیے سب کچھ کیا تھا، اسے اتنی خوبصورت زندگی دی تھی، اور وہ اسے یوں مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماں کو تسلیاں دیتی ہوئی وہ اپنا بیگ اٹھا کر اسپتال سے باہر نکلی۔ اسے ڈاکٹر بننا تھا، وہ ہر ٹائم پڑھتی رہتی تھی کیونکہ اسے ہر حال میں ڈاکٹر بننا تھا۔ وہ اپنے باپ کا نام روشن کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے ٹی وی ڈرامے بھی اچھے نہیں لگتے تھے، اور اس نے کبھی بھی ڈرامے نہیں دیکھے تھے، بلکہ اسے وہاں پر آنے والی ہیروئنیں بھی بہت بری لگتی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ کیسے پل بھر میں وہ سب کچھ پا لیتی ہیں، اتنی آسانی سے وہ عزتوں کے سودے کیسے کر لیتی ہیں۔ کئی گھنٹے مارے مارے پھرنے کے بعد، تمام رشتہ داروں کو فون کرنے کے بعد، جب اس کی مدد مانگی تو کوئی 500 روپے بھی دینے کو تیار نہیں ہوا، بلکہ سب نے اپنی مجبوریوں کے رونے شروع کر دیے۔
اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ پیسہ کس قدر ضروری تھا۔ کسی کو بھی ان کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ پھر سے مایوس ہو کر وہ اسپتال میں واپس آ گئی۔ وہ اماں کو نہ بتا پائی۔ تب بھی انہیں یقین تھا کہ وہ مایوس لوٹے گی، کیونکہ اپنے تمام رشتہ داروں کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ میرا زیور پڑا ہے، تو وہ بیچ لے، اماں نے کہا تو اس نے اذیت سے ماں کی طرف دیکھا۔ یہ زیور بابا نے اماں کو شادی پر دیا تھا اور اماں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ اسے کبھی کسی شادی بیاہ پر بھی نہیں پہنا تھا کہ بابا نے دیا تھا وہ خراب نہ ہو جائے، اور وہ دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وقت کس جگہ لے آیا تھا۔ وہ بابا نے آپ کو دیا تھا۔ اس نے دکھ سے ان کو دیکھتے ہوئے گویا یاد دلایا، میں جانتی ہوں میرے لیے وہ بہت قیمتی ہے، مگر تمہارے بابا سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اس وقت ان کی جان بچانا ہمارے لیے پہلی ترجیح ہے۔ ان کو کچھ ہو گیا تو زیور کا میں کیا کروں گی؟ اسی لیے وہ صندوق میں پڑا ہے، اور صندوق کی چابی۔ نم آنکھوں سے ایسے دیکھتے ہوئے اماں بتا رہی تھی تو اس نے فوراً سے بات کاٹ دی۔ اماں، وہ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 لاکھ کا ہوگا، اور اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا، بس آپ دعا کریں۔ دکھ سے کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسوؤں پر بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ اماں اس بات پر بضد تھیں کہ وہ زیور بیچ دے تاکہ کچھ پیسے تو جمع ہو جائیں۔ اس نے اماں کو یہی کہہ دیا تھا کہ وہ بیچ دے گی، لیکن وہ اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا جب ٹھیک ہوں گے تو وہ اسی بات پر برہم ہوں گے کہ وہ زیور کیوں بیچا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ اسپتال کے لان میں بیٹھ کر رونے لگی۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور ٹھنڈ اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھی اور ہڈیوں میں گھس رہی تھی، لیکن اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ٹھنڈ اسے اتنی لگے کہ وہ شدید بیمار ہو جائے اور مر جائے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی ایک نرس وہاں پر آئی۔ کیا ہوا؟ تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ نرس نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے آپریشن کے لیے مجھے 10 لاکھ چاہیے، اور میرے پاس 10,000 بھی نہیں۔ رات کا پہر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی پر بھی بھروسہ کر کے اسے اپنے تمام غم بتا دیتا ہے۔ اس نے بھی من و ان سب کچھ بتا دیا۔ وہ یہ سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں یہاں پر نوکری تو کرتی ہوں، لیکن یقین کرو مجھے سب لوگوں پر ترس آتا ہے جب وہ اتنے زیادہ پیسوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ علاج پر اتنا پیسہ لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹرز لوٹ رہے ہیں عوام کو، لیکن عوام بیچاری بھی اپنوں کو بچانے کے لیے خوشی خوشی خود کو یہاں پر لٹوا لیتی ہے۔ نرس نے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا تو اسے اس وقت یہ پہلی نرس یہاں پر ٹکری تھی جو اتنی اچھی تھی، ان کے غم کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، ورنہ باقی سب کو تو خود کو ڈاکٹر سے بھی زیادہ بھاؤ دے رہی تھی۔ پیسے ہوتے تو وہ باپ کو بچانے کے لیے میں دے بھی دیتی، دکھ یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں۔ نور جہاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی مومنہ، اور اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس نے اسے کال بھی نہ کی، کیونکہ اس کی شادی سر پر تھی، اور جتنی محبت وہ نور جہاں سے کرتی تھی اسے بہنوں سے بڑھ کر سمجھتی تھی، تو اسے یہی ڈر تھا کہ وہ اپنے جہیز کی رقم اسے دے دے گی، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ تبھی ایک گاڑی وہاں پر آ کر رکی۔ اس میں سے کافی چھا جانے والی شخصیت کا لڑکا نکلا۔ نرس نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ سنو، یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ میں تمہیں ایک پتہ دیتی ہوں، تم وہاں پر چلی جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ 10 لاکھ روپے تمہارے باپ کے علاج کے لیے ضرور دیں گے۔ نرس نے اتنا کہا اور پھر ایک پیج پر اسے پتہ لکھ کر دے دیا۔ لیکن وہ میری مدد کیوں کریں گے، اور وہ بھی اتنی بڑی رقم کے لیے؟ وہ رات کے پہر وہاں جانے سے پہلے کم از کم ایک بار اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو، یہاں پر ایک بار انہوں نے پہلے بھی کسی کی مدد کی تھی، اور اس لڑکی سے پتہ یہاں پر ہی گر گیا تھا تو مجھے مل گیا۔
میں نے بس یہی سوچا تھا کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوئی تو میں ان کو یہ ضرور بتا دوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیوں مدد کریں گے، لیکن تم ایک بار وہاں جا کر اپنی قسمت آزما سکتی ہو۔ میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، لیکن امید ہے کہ وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ تم ان سے صرف مدد نہ مانگنا، بلکہ یہ کہنا کہ قرض چاہیے۔ نرس نے اسے ہر طرح کی تسلی کروا دی تو وہ چادر لے کر وہاں چلی گئی۔ اماں تو ابا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، سو اس نے اماں کو نہیں بتایا، کیونکہ وہی انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو وہ وہاں سے مایوس لوٹ آئے، اور مایوسی دے کر اماں اپنی ذرا سی امید بھی نہ توڑ بیٹھیں۔ سارا راستہ وہ دعائیں مانگتی گئی تھی۔ رکشا جب بڑے سے بنگلے کے باہر رکا، ایسے بنگلے تو اس نے بس ٹی وی ڈراموں پر اور فلموں میں ہی دیکھے تھے، سو اعتماد ایک دم سے ڈگمگا گیا کہ اتنے بڑے محلوں میں رہنے والے اس کی مدد کیوں کریں گے، لیکن پھر بھی اس نے اللہ پر یقین رکھ لیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے، کیونکہ اگر وہ اللہ سے اتنی دور بھیج سکتا ہے تو یقیناً مدد ہو جائے گی، ورنہ اللہ اسے اتنی دور مایوس کرنے کے لیے تو نہیں بھیجنے والا۔ لیکن پھر بھی اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اندر سے میوزک کی آواز آ رہی تھی، گیٹ کھلا ہوا تھا، مگر وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ سے کیا کہے۔ تبھی وہاں سے 2-3 گاڑیاں نکلنے لگیں، اور رش تھا تو وہ رش میں سے نکلتی ہوئی اندر آ گئی۔ وہ آگے آئی تو لاؤنج میں ان گنت تصویریں لگی ہوئی تھیں، جو کہ مشہور فلم سٹار عابد خان زادہ کی تھیں۔ اسی سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر آ گئی، لیکن کچھ غیر معمولی سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فلم سٹار عابد خان زادہ کا گھر تھا۔ کون ہو تم؟ وہاں پر ایک کافی گریسفل آدمی آیا، اور اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ سب چونک کر اس چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے بھی کوئی خاص اعتماد کی مالک نہیں تھی، لیکن جب سب دیکھ رہے تھے تو وہ ڈر گئی تھی۔ سامنے عابد خان زادہ کھڑا تھا، اور اس کے تمام حواس جیسے جواب دیتے چلے جا رہے تھے۔ جس شخص کو آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہو اور اسے یوں سامنے دیکھنا ایک بہت مختلف تجربہ ہے، اور وہ اسی وجہ سے خائف ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جس شخص کو وہ ٹی وی پر دیکھتی تھی کبھی اس کو اچانک سامنے سے دیکھ لے گی۔ وہ تو ان کو اس زمین سے دور پرے کی مخلوق سمجھ رہی تھی۔ لڑکی، کچھ بولو گی بھی یا نہیں؟ وہ اپنی بھاری آواز میں سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے ڈبل عمر کا تھا، لیکن پھر بھی زیادہ بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید یہ اداکار لوگ خود کو یوں فٹ رکھتے ہیں، تبھی تو وہ 60 سال کی عمر میں بھی ہیرو کاسٹ ہوتے ہیں۔ سر، وہ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ان کے آپریشن کے لیے مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، اور کسی نے مجھے آپ کا پتہ دیا تو میں یہاں پر آ گئی کہ آپ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو عابد خان زادہ نے پلٹ کر اپنے سیکٹری کی جانب دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی فراڈ ہو سکتی ہے، تو اس پر بھروسہ نہ کریں۔ ہم تم پر کیسے یقین کریں؟ عابد خان زادہ نے سگار سلگاتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ 10 لاکھ دینا آسان بات نہیں تھی۔ آپ میرے ساتھ اسپتال جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس نے فوراً کہہ دیا، اور خیال آیا کہ وہ کیوں وہ والی فیس سلپ لے کر آئی تھی۔ پہلے وہ وہاں سے اٹھانے لگی تھی، لیکن پھر کمرے سے جلدی سے نکلتے ہوئے یہ خیال اس کے ذہن سے نکل گیا تھا، اور اب اسے ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ لوگ اس پر یقین کریں گے یا نہیں، اس لیے فوراً یہ کہہ دیا۔ لڑکی، تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ سر اتنے فارغ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اب اسپتال جائیں گے؟ سیکٹری کو عابد خان زادہ کا اس کے ساتھ نرم رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چپ کرو تم تو، اسے چپ رہنے کا کہا، اور پھر سامنے کسی کو اشارہ کیا۔ کس اسپتال میں؟ انہوں نے نوجوان کی طرف دیکھا تو اسے امید نظر آئی۔ فوراً اسپتال کا نام بتایا تو انہوں نے اپنی سیکٹری کو اشارہ کیا۔ عاشر خان زادہ کا نمبر ملاؤ، وہ اسی اسپتال میں گیا ہے، اس سے کہو کہ پتہ کرے۔
انہوں نے کہا تو سیکرٹری نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور نمبر ملا دیا۔ عابد خان زادہ نے عاشر سے بات کی تھی اور یقین دہانی ہو گئی۔ لیکن میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ جب وہاں سے تسلی ہو گئی تو پھر اس کی طرف دیکھا۔ نور جہاں اب اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، کیونکہ وہاں پر صرف مرد تھے اور 100 طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اسے یہاں پر اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا اماں کو ساتھ لے آتی کہ وہ کسی انجان جگہ پر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی آیت الکرسی پڑھ کر وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سب ٹھیک ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی ان کے بڑے کام آ سکتی تھی۔ ان کو بہت سے خیال آئے تھے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں جو آپ کو قائل کر سکے، لیکن آپ مجھ پر یقین کریں۔ آپ مجھے قرضہ دے دیں، میں بہت جلد لوٹانے کی کوشش کروں گی۔ نور جہاں نے پھر سے یہ بات ان کو باور کرائی کہ وہ مفت میں لے کر نہیں جا رہی، بلکہ وہ قرضہ لے کر جا رہی ہے۔ عابد خان زادہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا اس کا اعتماد متزلزل ہو رہا تھا، اگر وہ نہ بیٹھتی تو گر ہی جاتی۔ پھر انہوں نے باقی سب کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ نور جہاں بہت ڈر رہی تھی، گو کہ اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ہوس نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ وہ اداکار ہے، تمام تاثرات چھپانا جانتا ہوگا۔ ایک بار دل کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن اسے اللہ پر یقین تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دیں گے۔ میں تمہیں 10 لاکھ دوں گا، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، یعنی 10 لاکھ کے لیے ایک شرط ہے۔ عابد خان زادہ نے کہا تو وہ ایک دم ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیسی شرط ہوگی۔ کیسی شرط؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ 3 دن کے۔ انہوں نے جب بات مکمل کی تو وہ بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی۔ اول تو یہ شرط اسے کسی طور پر منظور نہیں تھی۔ دیکھا تو میں اپنے باپ کے علاج کے لیے کوئی بھی اتنی بڑی رقم نہیں دے گا، لیکن اگر تم میری بات مان لو گی تو تمہارا بہت فائدہ ہوگا۔ عابد خان زادہ نے انگشت شہادت سے سگار کو جھٹکا دیتے ہوئے سے کہا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اس کی مجبوری کو کیش کروانا چاہ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے حامی بھر لی۔ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر یہ بات کسی تیسرے انسان تک پہنچی تو یاد رکھنا تمہارے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تو اس نے انہیں یقین دلایا کہ یہ بات ان کے درمیان ہی رہے گی، کیونکہ ایسی بات وہ خود بھی کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، بلکہ میرا ڈرائیور تمہیں اسپتال میں ڈراپ کر دے گا اور تمہارے باپ کا تمام علاج مفت میں ہو جائے گا۔ بے فکر ہو کر جاؤ۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ جاتے ہوئے انہوں نے اسے کارڈ دیا تھا کہ وہ اس نمبر پر رابطہ کر لے۔ ہسپتال آ کر اس کا اس نرس سے ٹاکرا ہو گیا۔ کیا بنا؟ کچھ مدد ہوئی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں جا کر میں ان کی ڈاکٹر صفدر سے بات کرا دوں، اور مجھے ڈاکٹر صفدر کا پتہ نہیں۔ وہ جب وہاں سے نکلنے لگی تھی تو اس نے عابد خان زادہ سے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر صفدر کا پتہ دیں۔ رکو، میں تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ نرس فوراً ڈاکٹر صفدر سے اجازت لے کر ان کے کمرے میں گئی تھی، اور اس نے کارڈ سے نمبر لے کر اپنے فون پر نمبر ملایا اور عابد خان زادہ کی ان سے بات کروا دی۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صفدر نے جو الفاظ کہے وہ اسے زندگی دینے کو کافی تھے۔ مس نور جہاں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں ویٹنگ ایریا میں انتظار کریں، آپ کے بابا کا کیس میں خود دیکھ لوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک دم ریلیکس ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی اور اماں کو تسلی دی، اور یہی کہا کہ کسی دوست نے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ وہ ماں کو ساری سچائی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت اس کے باپ کا آپریشن ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اسے عابد خان زادہ کی کال آ گئی۔ انہوں نے اسے کسی شاپنگ مال میں ملنے کو بلوایا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو کمٹمنٹ کر چکی تھی اور جو شرط
ان کے درمیان رکھی گئی تھی، اس کو پورا کرنا اس کی بہت بڑی مجبوری تھی۔ وہ کیب کروا کر شاپنگ مال میں گئی تو ایک پرائیویٹ ایریا میں اسے وہ بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ وہ عام سے حلیے میں تھی، جسے دیکھ کر عابد خانزادہ نے لب بھینچ لیے۔ یہ میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں، جا کر کچھ لباس خرید لو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے والیٹ سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے تو نور جہاں کی عزت نفس پر چوٹ لگی۔ سر، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتی، میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے قطعیت بھرے انداز میں کہا۔ دیکھو، میں تمہیں یہ پیسے اس لیے نہیں دے رہا کہ تم اپنے لیے شاپنگ کرو، اور نہ ہی یہ شاپنگ میں تمہیں تمہارے لیے کرنے کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ تمہیں عابد خانزادہ کے ساتھ چلنا ہے تو سب کو پتا ہے کہ اس کا معیار بہت ہائی ہے، اسی لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کا لہجہ ایسے ہو گیا جیسے وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی، اور گہری سانس لیتی ہوئی ان سے پیسے لے لیے، پھر جا کر ان کی ہدایت پر 2-4 سوٹ لے لیے اور ساتھ جوتے اور کچھ میچنگ جیولری بھی لے لی۔ میرا باپ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہاں پر میں ان امیر لوگوں کی اداکاریوں کے ڈرامے دیکھ رہی ہوں۔ میرا تو ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور یہاں حقیقی زندگی میں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ وہاں ہی ایک چینجنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی، کیونکہ اس وقت وہ جاب پر تھی اور اسے اپنے مالک کی ہر بات ماننی تھی۔ تیار ہو کر وہ باہر آ گئی، لیکن عابد خانزادہ نے اس کی طرف صرف سرسری سا دیکھا تھا، اسے ایک بار بھی ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آیا۔ ابھی ہم لوگ اوپر والے پورشن میں جائیں گے، جیسے ہی میں تمہیں اشارہ کروں گا تم وہاں سے نکل جانا، میں بعد میں تمہیں فالو کر لوں گا، لیکن مسکراتے ہوئے نکلنا ہے۔ انہوں نے اسے اس کا کردار بتایا تو سر کو ہلاتی ہوئی سمجھنے لگی۔ اس کے بعد وہ لوگ اوپر چلے گئے۔ وہ دونوں سرسری سی باتیں کی، مگر یہی ظاہر کیا کہ جیسے وہ دونوں آپس میں بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور ایک پل کے لیے بھی مت رکنا۔ انہوں نے اسے اشارہ کیا تو وہ وہاں سے فوراً نکل گئی۔ اس کے بعد وہ بھی سن گلاسز لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آ گئے۔ ممی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، بابا ایسے نہیں ہیں۔ نرگس خانزادہ نے اشرف خانزادہ کو اپنے فلیٹ میں بلایا، اور جو خبر انہوں نے اسے دی تھی وہ یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ دیکھو، میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں، اور اب دوبارہ پورے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اتنا خوش تو مجھے کبھی اپنے ساتھ دکھائی نہیں دیا۔ نرگس بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ دیکھیں، وہ اداکار بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی ہیروئن کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ ہو۔ عاشر کو نیا خیال آیا، کیونکہ وہ باپ پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس انڈسٹری میں ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ گریسفل اس کا اپنا باپ بھی تھا۔ وہ ان پر اندھا یقین رکھتا تھا، اسی وجہ سے تو ہر طرح کے اختلافات کو نظر انداز کر کے ان کی باقی خوبیوں کو وہ مانتا تھا اور ان کو آئیڈیل بھی سمجھتا تھا۔ میری ان کی سیکرٹری سے بات ہو چکی ہے، ان دنوں ان کی کوئی ڈیٹس وغیرہ نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کسی ڈرامے اور فلم یا کمرشل کے لیے شوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر نرگس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی خاموشی انہیں چبھ رہی تھی، کیونکہ یہ بیٹا ہی تھا جس کے بل بوتے پر وہ اتنا اکڑ سکتی تھی۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ان سے ناراض ہو کر آئے ہوئے یہاں پر تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں ہمیشہ بغیر بتائے گھر پر جاتا ہوں، مگر وہاں پر بابا اور ان کے سیکرٹری کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی لڑکی میں نے وہاں پر نہیں دیکھی، تو ان پر شک کرنا میرے لیے بہت مشکل بات ہے۔ لیکن آپ پریشان مت ہوں، میں کسی طرح کنفرم کروا لیتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ان کو یقین دلایا۔ بابا تو اداکاری کرتے تھے، لیکن وہ اپنا خاندانی کاروبار سنبھال رہا تھا۔
जो कि पहले दादा संभालते थे। उसके बाद चचा संभालने लगे और फिर अब चचा के साथ वो भी मिलकर ये काम करता था। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजकल वो लगाने के बारे में सोच रहे थे, तो वो वहां पर ही मसरूफ रहता था। अम्मा से मिलकर पहले उसने सोचा कि वो बाबा से मिल लेता है, लेकिन मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने तर्क कर दिया। अगले दिन उसे किसी मीटिंग के लिए शॉपिंग मॉल में किसी काम से जाना हुआ, तो उसने देखा कि बाबा वाकई वहां पर किसी लड़की के साथ बैठे हुए थे। ये बाबा किन कामों में पड़ गए हैं? इतनी जवान जहान लड़की और इतनी मासूम भी लग रही है। मुझे लग रहा है कि बाबा की कोई फैन है। वो बहुत परेशान हो गया था। अभी बाबा के सामने जाकर उनको कन्फ्रंट भी नहीं कर सकता था। क्या करूं, यहां पर मम्मी भी आई हुई हैं। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मामा सिर्फ बाबा पर नजर रखने के लिए यहां पर आई होंगी। क्या करूं मैं, मामा बहुत हंगामा कर देंगी। और बाबा भी क्या कर रहे हैं, उनको ख्याल करना चाहिए। ये उनकी उम्र ऐसी हरकतें करने की है। उसे एकदम बाबा पर शदीद किस्म का गुस्सा आया। लेकिन बाबा ऐसे नहीं है, सारा कसूर उसी लड़की का है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की की गिच्ची मरोड़ दे। अभी वो सोच ही रहा था कि पहले उसे वो लड़की वहां से जाती हुई दिखाई दी, और तभी उसे मामा और बाबा एक साथ दिखाई दिए। मामा ने बाबा से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे मालूम था कि अब अच्छा खासा हंगामा हो जाएगा। यहां बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। अगर वो पैसा चाहती है तो मैं उसको पैसा देकर बाबा का पीछा छुड़वा सकता हूं, क्योंकि आजकल की लड़कियां बड़ी उम्र के मर्दों के पीछे इसीलिए जाती हैं। ये ख्याल आते ही वो भागता हुआ वहां गया। वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रही थी। सुनो लड़की, मेरी कार में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अचानक किसी के यूं कहने पर नूर जहां उछल कर सीधी हुई। जी? डरते हुए उसे देखा। जो काम कर रही हो वो करते हुए तो तुम बिल्कुल नहीं डरी, और अब मैंने तुम्हें बुला लिया तो तुम डर रही हो। खैर, मैं आबिद खानजादा का बेटा हूं, आशिर खानजादा। मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए चुप करके मेरी गाड़ी में बैठो। अगर नहीं बैठी तो यकीन करो मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा और कभी तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़कर आऊंगा। उसने धमकी देते हुए अपनी कार की तरफ इशारा किया तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर उसे इतना यकीन था कि वो इसे कुछ नहीं कहेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछ गूछ ही करेगा। और फिर डरते हुए उसे कार खोलने का इशारा किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो उसमें बैठ गई। और वो नहीं जानती थी कि जिंदगी की किस कदर बड़ी गलती कर चुकी है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? डरते डरते उसने उस हैंडसम लड़के को देखा जो कि तकरीबन 27 साल का होगा। हैंडसम इतना था कि नूरजहां के दिल की धड़कनें उसको देखते हुए बढ़ रही थी, मगर शायद ये धड़कनें डर की वजह से बढ़ रही थी। तुम्हें मारने, उसने सनसनी से उस लहजे में कहते हुए इसे वहशत में मुब्तला किया। मगर क्यों? वो डर से बस इतना ही कह पाई। रुख मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मोड़ गया था। तभी उसे मम्मी की कॉल आई। डर से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कार एक तरफ को रोक दी। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा बाप हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैंने आज फिर वही लड़की उसके साथ शॉपिंग मॉल में देखी है और वो बहुत जल्द उसके साथ शादी करने वाला है। यही बात उसने कही है, जबकि उसके सेक्रेटरी के मुंह से यही निकला था कि वो शादी कर चुका है। उसका सेक्रेटरी झूठ नहीं बोलता। मम्मी ने रोते हुए कहा तो आशिर ने मुंह पर हाथ रखकर रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा, जो पहले ही डरी हुई उसे देख रही थी। मम्मी, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। आबिद खानजादा की बीवी आप थीं और आप ही रहेंगी। जो भी आप लोगों के दरमियान आने की कोशिश करेगा तो आपका बेटा उन्हें मार देगा। वो गुस्से से कहते हुए कॉल काटता हुआ उसकी तरफ मुड़ा, जो सहमी हुई उसे देख रही थी। तुम कौन हो? उसे एकदम याद आया कि अगर आशिर या नरगिस पूछे
تو تم یہی کہو گی کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میں؟ وہ ڈر گئی تھی اور دماغ معاف ہو گیا تھا، کیونکہ عاشر اسے جس طرح دیکھ رہا تھا اسے عیاں تھا کہ وہ اسے مار دے گا اگر وہ سچ نہیں بولے گی۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میری پوری بات سننے کے بعد ریئیکٹ کریں گے۔ ڈرتے ہوئے اس نے بس اتنا کہا۔ اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس وہ سچ بولنا چاہتی تھی۔ اوکے، لیکن سچ بولنا۔ عاشر نے اس پر یقین کرنا اس وقت ضروری سمجھا۔ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں ان کو اسپتال لے کر گئی تھی، تو اسپتال والوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے کا بل آیا ہے اور وہ میں پے نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور وہاں پر موجود ایک نرس نے مجھے آپ کے بابا کے گھر کا پتہ دیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے مشہور اداکار اور فلم سٹار کا گھر ہے۔ وہاں پر میں گئی تو پہلے تو پریشان ہو گئی، پھر آپ کے بابا کو اپنی مجبوری بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے ان کی ایک شرط ماننی ہوگی۔ اس نے ایک ہی سانس میں اس کو ساری بات بتائی۔ عاشر اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، کیونکہ اس کے انداز سے ہی سچائی عیاں ہو رہی تھی۔ کیسی شرط؟ ابرو اچکا کر اس نے چونکتے ہوئے حیرانی سے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی محبوبہ بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ ناراض ہے اور اس کو منانے کے لیے میں نے ہر حربہ آزما لیا، لیکن وہ واپس نہیں آ رہی، اور 3 دن کے لیے مجھے ان کے ساتھ یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں پہلے یہ بات نہیں ماننا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ 3 دن میں صرف تقریباً 1 گھنٹہ مجھے یہ اداکاری کرنی ہوگی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ روز اس شاپنگ مال میں آتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے جس قدر سچائی اور تیزی سے کہا تھا تو عاشر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر نور جہاں نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تل میں لاتے ہوئے اس نے نور جہاں کی طرف غصے سے دیکھا اور پوچھا، کیا وہ ڈر کر واپس آ جائیں گی؟ وہ آپ کی مما سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے یہ اداکاری صرف اسی لیے کی ہے۔ آپ میرا فون چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی غیر ضروری کال یا میسج نہیں ہے۔ میں ایک بہت عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ کپڑے بھی انہوں نے مجھے صرف اسی لیے لے کر دیے ہیں، اور جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے میں بس اسی لیے کر لیتی ہوں کہ انہوں نے میری مدد کی ہے، اور میں ان دونوں کو حقیقتاً ملوانا چاہتی ہوں۔ اس نے ساری بات سچائی کے ساتھ بتانے کے بعد فوراً اپنا فون سامنے کیا تھا۔ پہلے تو عاشر نے سوچا کہ وہ نہیں چیک کرے گا، لیکن پھر بھی ایک بار چیک کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ کسی پر یوں بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر فون چیک کر لیا تو اس کی مکمل طور پر تسلی ہو گئی۔ کتنا غلط طریقہ اختیار کیا ہے بابا نے، ایسے تو ماما اور بدگمان ہو جائیں گی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کہ ماں کو کیسے یقین دلائے گا۔ آر یو میرڈ؟ پھر سوالیہ نظروں سے اس نے نور جہاں کی طرف دیکھا تو اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، یہ میرا نمبر ہے، میں تمہارے فون میں سیو کر رہا ہوں۔ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو آئندہ بابا کو نہیں مجھے کال کرو گی۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں نکاح کر رہے ہیں۔ اب کی بار نور جہاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا چہرہ ایک دم لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ حواس جواب دے گئے تھے، بالکل، کیونکہ مجھے ابھی تم پر یقین نہیں آیا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ البتہ تمہیں میں کچھ مہینوں بعد چھوڑ دوں گا۔ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس نکاح ہوگا۔ اس نے عجب ضدی انداز میں کہا۔ پہلے نور جہاں راضی نہیں تھی، لیکن پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے اسپتال پہنچنا تھا۔ نکاح ہو گیا اور وہ اسے لے کر اپنے خاندانی بنگلے پر گیا۔ اس نے اپنا فلیٹ لیا ہوا تھا، تو جب سے ماما وہاں سے گئی تھی تو وہ بھی زیادہ اپنے ہی فلیٹ پر رہتا تھا، کیونکہ ماما کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بابا، کم ڈاؤن سٹیئرز،
آئی ہیو سرپرائز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر گھونگھٹ گرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ بابا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کافی حیران لگ رہے تھے۔ سوچ چونک کر پوچھا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے یوں اطلاع دی جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ وہ اتنے بڑے فلم سٹار تھے، اگر ان کا بیٹا چھپ کر نکاح کر لیتا تو یہ بہت بڑی خبر بن سکتی تھی۔ میری دلہن دیکھیں، سب بھول جائیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ عابد خانزادہ کے اوپر بجلی گری۔ سوری سر، انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ اتنا کہہ کر نور جہاں رونے لگی اور انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ارے نالائق انسان، تمہاری ضدی ماں کے لیے میں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے جوتا لے کر تمہارے سر پر ماروں، جتنے تم جذباتی ہو۔ تمہاری ماں سے میں نے لو میرج کی تھی اور زندگی کے 31 سال میں نے اس عورت کے ساتھ گزارے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے کبھی چیٹ کروں گا؟ عابد خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا دماغ درست کر دیتے۔ انہوں نے نور جہاں کو کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ہی ضدی ہوگا۔ اور تمہاری ماں تشریف لا چکی ہے یہاں پر، اس کو بھی میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اوہ سوری، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اس نے اتنے آرام سے کہا کہ نور جہاں اور عابد خانزادہ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ اتنی دیر میں نرگس خانزادہ بھی وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے ساری بات بتائی تو نرگس خانزادہ کا دماغ گھوم گیا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، تم نے 1 گھنٹہ پہلے اس سے نکاح کیا ہے اور تم اسے چھوڑنے والے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ ابھی تو اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا کر آؤ، بعد میں تم سے نپٹتا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیگم اپنے بیٹے کو مجبور کر دیں گی کیونکہ وہ اپنے سٹینڈرڈ کو لے کر بہت کانشیس تھیں، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ زندگی انہیں کیا دکھانے والی ہے۔ یہ سٹینڈرڈ کانشیسنس ایک دم نہیں آئی تھی، بلکہ کبھی کبھی انسان کچھ عادتیں خود کو سزا دینے کے لیے بھی اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایسا کیا۔ وہ اسے اسپتال چھوڑ کر آیا اور پھر بھول گیا۔ بابا کا علاج ہو گیا اور وہ گھر پر آ گئے۔ اس نے اماں کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بابا کو نہیں بتائیں گی کہ اتنا مہنگا علاج ہوا تھا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں سے نکلتے ہوئے عابد خانزادہ نے یہی کہا تھا کہ جب تک ہم تمہیں اپروچ نہ کریں تم یہاں پر مت آنا۔ اس کا کالج ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر دیا۔ دن رات محنت کی، وہ راتوں کو سوئی نہیں تھی، اور پھر خوشی کا دن وہ تھا جب اس کا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہو گیا۔ لیکن وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میڈیکل کی فیس بہت زیادہ ہوگی، اور اس بار بھی پیسہ ہی درمیان میں آ گیا تھا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا اور وہ لوگ اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے بھی رضامند تھے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور ان کو ایک خوبصورت ڈاکٹر بہو چاہیے تھی۔ ان کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن پایا تھا تو قسمت نے شاید ان کو ملوا دیا تھا۔ بابا لوگ اس رشتے کے لیے بہت خوش تھے، جبکہ اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 1.5 سال گزر گیا تھا اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، بلکہ مکمل خاموشی تھی، گویا کہ وہ اس کو ایک قصہ یا مذاق سمجھ کر بھول گئے ہوں۔ لیکن وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ بابا کو اس نے ساری سچائی بتائی تو وہ دنگ رہ گئے اور پریشانی سے ان کا برا حال ہو گیا۔ اماں کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بہت ٹینشن لیں گی۔ پھر ایک روز وہ ابا کے ساتھ عابد خانزادہ کے بنگلے پر گئی۔ تم؟ عابد خانزادہ کی بیوی نرگس خانزادہ نے کہا۔ وہ اس کی موجودگی کو مکمل فراموش کر گئے۔ نور جہاں تم؟ ان دونوں کی آنکھوں میں جیسے گہری شناسائی تھی۔ نور جہاں مر گئی ہے۔ اس ٹائم تمہارے سامنے نرگس کھڑی ہے۔
वो जो दरवाजे में खड़ी थी उन दोनों को नजर नहीं आ रही थी। क्या मतलब? उन्होंने नासमझी से देखा। जब मेरे बाबा ने तुम्हें कबूल नहीं किया था, ये कहकर कि तुम हमारे स्टेटस से मैच नहीं करते, तो उसके बाद मैंने अपना मनपसंद नाम भी बदल लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे मुंह से नूर जहां सुनना अच्छा लगता था। उसके कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई। यूं तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत याद आए और सिर्फ यही चाहती थी कि जिंदगी में एक बार मिल जाओ। मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि तुम्हारे बाद मैं इतनी बदल गई हूं कि अच्छी इंसान नहीं रही। सबका जीना हराम किया, सबका चैन बर्बाद किया, हर एक को उसकी मनपसंद चीज से दूर रखने की कोशिश की। बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी सुहेल अहमद, आज के बाद मैं अच्छी इंसान बन जाऊंगी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि नूरजहां ने मुंह पर हाथ रख लिया था। उस रोज उससे मगरूर औरत से नफरत हुई थी और आज इसे रहम आया था। उसके बाबा ने एक बार बताया था कि एक लड़की को उससे मोहब्बत हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जब ना मिल सके तो फिर मेरा जिंदगी में आगे बढ़ने को दिल नहीं चाहा। बस इसीलिए मैं कूड़े वाला ट्रक चलाने लगा, क्योंकि उसका बाप यही कहता था कि तुम कब मेडिकल करोगे और कामयाब होकर डॉक्टर बनोगे। तुम फिर भी हमारे नज़दीक कूड़ा उठाने वाले जितनी ही हैसियत रखोगे। यकीन करो, उसके बाद मेरा कभी आगे बढ़ने को एक पल भी नहीं दिल चाहा। बाबा की कुछ अरसा पहले कही गई बात उसे याद आ गई। उसे अब समझ में आया था कि बाबा उसे क्यों नहीं भूल पाए थे, क्योंकि यहां भी उसी शिद्दत से याद किया जाता था। दोनों अपने अपने जीवन साथी के साथ मुखलिस रहे थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि मोहब्बत को नहीं भूले थे। वो बोल रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम यहां कैसे आए? उन्होंने ख्याल आने पर पूछा। उनका बेटा और शौहर दोनों ही इस वक्त घर पर नहीं थे। कुछ अरसा पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी बेटी यहां पर कर्ज के लिए आई और पता नहीं कैसे तुम्हारे बेटे ने इससे निकाह कर लिया। अब इसके लिए रिश्ता आया है। खुद तो मैं तुम्हारे बाप की मानकर कचरे की गाड़ी चलाता रहा सारी जिंदगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूं। मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनका रिश्ता आया है तो वो लोग इसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आज यहां पर आया हूं कि अपने बेटे को कहो कि मेरी बेटी को छोड़ दे। उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा तो तभी वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ये तुम्हारी बेटी है? उन्होंने बेयकीनी से देखा। तभी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इन्हें उस पर गुस्सा नहीं आया था। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मेरा बेटा इसे तलाक नहीं देगा, इससे शादी करेगा। देखो, अब मैं मजीद स्टैंडर्ड्स में नहीं जाना चाहती। किस्मत ने हमें यूं मिलवाया है और इन दोनों को भी मिलवा दिया है। मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम ये नहीं कहोगे कि तलाक दे दो। वो लोग घर आ गए। चंद दिनों बाद बाकायदा रिश्ता लेकर गए और फिर उसे दुल्हन बनाकर घर ले आए। मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों कर ली? सिर्फ अपनी मां के लिए? शादी की पहली रात नूरजहां ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। ऐसी बात नहीं है। तुमसे निकाह मैंने वाकई इसीलिए किया था कि कहीं तुम बाबा से ना कर लो, लेकिन सच कहूं 2 सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता था तुमसे कोई रिश्ता है। और जब मामा इस बात के लिए मान गई तो मुझे अंदर कहीं बहुत खुशी हुई। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आशिर उसे मोहब्बत से देखते हुए कह रहा था। मेरी मामा बहुत स्टैंडर्ड कॉन्शियस हैं। बाबा अक्सर कहते थे कि ये तो बिल गेट्स की बेटी को ब्याह कर लाएगी, तो तब भी खुश नहीं होगी। लेकिन मैं हैरान हूं कि मामा तुम्हें खुशी खुशी यहां पर ले आई। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने जब उस रोज मुझसे कहा कि वो अच्छी लड़की है और मैं कोई अच्छी लड़की अपने बेटे की जिंदगी से निकालना नहीं चाहती, तो यकीन करो मैं बहुत खुश हुआ।
आशिर जिस तरह कह रहा था तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो इसे बताए कि उनका वाकई बहुत पुराना रिश्ता था। उसके बाबा का नाम सुहेल अहमद नहीं बल्कि आशिर था, सो उन्होंने अपना नाम बदलकर सुहेल अहमद इसीलिए रख लिया था क्योंकि उनको भी बस अपनी नूर जहां के मुंह से आशिर सुनना अच्छा लगता था। यूं ही कई दिन गुजर गए थे। जिंदगी उनकी अच्छी गुजर रही थी। आबिद खानजादा एक बहुत अच्छा इंसान था और आशिर भी बिल्कुल बाप पर गया था। आपको पता है अंकल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं आपकी बहू बन जाऊंगी। मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझ रही हूं, लेकिन उस रोज खाने की मेज पर बैठते हुए किसी बात के जवाब में उसने आबिद खानजादा को देखा। लेकिन बात अधूरी छोड़ देने पर कुछ तजस्सुस और कुछ हैरानी से सब उसे देख रहे थे। यहां आकर मैं आपसे ज्यादा आंटी की फैन हो गई हूं। उसने मोहब्बत से उनको देखा तो वो भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मुझे भी परफेक्ट बहू मिली है। तुम यकीन करो, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मैं उससे कभी इतनी मोहब्बत ना कर पाती। मैं तो अपने बेटे और आबिद साहब की शुक्रगुजार हूं कि इन लोगों ने जो भी खेल रचाया मेरा फायदा कर दिया। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा थपथपाते हुए कहा, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मामा पर ऐसा कौन सा जादू किया, क्योंकि मामा पहले इतनी खुश मिजाज नहीं थी। आशिर माँ को खुश देकर हर रोज जैसे नए सिरे से जी उठता। वो राज नहीं बता सकती थी, लेकिन वो खुश थी। उसका मेडिकल में एडमिशन भी हो गया था। जब आप दुआओं पर भरोसा करते हैं तो किस्मत आपकी बदल कर रख दी जाती है। क्योंकि मुझे पहले इतनी अच्छी बहू जो नहीं मिली, इतनी अच्छी दोस्त जो नहीं मिली, वो इनकी वाहिद राजदार थी। सास अमूमन ऐसी बातें छुपाती हैं और उनको कभी छुपानी नहीं पड़ती थी। वो बस किस्मत पर हैरान थी। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं भी दाखिल हो जाते हैं और कभी कभी हमारी जिंदगी में मोहब्बत बस इतनी सी रह जाती है। रिश्ते बदल जाते हैं, मुकाम बदल जाते हैं, लेकिन वही मोहब्बत हमारी जिंदगी में मौजूद रहती है। उन्होंने गहरा सांस लिया, खुद को मुकम्मल पुरसकून कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।